ایک ہم تمام لوگ مختار نامہ جو کہ ایک سیریز ہے ٹی وی پہ جو ہم نے سب لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے، اس میں جو ریسرچ کانٹینٹ ہے وہ بھی رسول جعفریان صاحب کا ہی ہے. تو وہ جو پلے ہے وہ اٹس بیسڈ آن ہز ریسرچ. اس وقت رسول جعفریان صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں سینٹرل لائبریری آف تہران کے، اور ڈائریکٹر ہیں اسپیشلائزڈ لائبریری ان اسلامک ریسرچ کے ایران میں. تو کافی ہائی پروفائل ہے اور کافی جو ہے وہ مشہور ہیں اپنے کام کے حوالے سے. اب کچھ بات جو ہے وہ ہمارے پریزنٹر صاحب کی، محمود عباس صاحب کی، اور یہ انتہائی اتفاق کی بات ہے کہ کچھ سملیرٹیز جو ہیں وہ محمود عباس صاحب کی بالکل رسول جعفریان صاحب کی ہیں. مثلاً کہ محمد عباس صاحب ایک لائبریری کے انڈیا میں جو ہے منتظم ہیں اور اس کو باقاعدہ اس کا انتظام کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل لائبریری میں بھی کام کرتے ہیں، اور انہوں نے کوئی 50,000 ڈیجیٹل بکس جو ہیں وہ کلیکٹ کی ہوئی ہیں، جو کہ اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کریں تو وہ USB میں یا کسی ڈیجیٹل فارم میں آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ محمد عباس صاحب مجالس سے بھی خطاب کرتے ہیں، مگر زیادہ تر ان کا کام ریسرچ اورینٹڈ ہے. کتابوں کے ترجمے بھی انہوں نے کیے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. تو علم و تدریس سے ان کا بڑا جو ہے وہ گہرا تعلق ہے. تو یہ وہ انفارمیشن تھی جو میں کچھ کلیکٹ کر سکا رائٹر کے بارے میں اور آج کے ہمارے جو پریزنٹر ہیں ان کے بارے میں. تو میں بس ان دو جملوں کے فوراً بعد ریکویسٹ کرتا ہوں محمود عباس صاحب سے کہ وہ پلیز اپنی پریزنٹیشن کا جو ہے وہ آغاز کریں. جی محمود عباس صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سب سے پہلے میں تمام حاضرین کا بالخصوص اس علمی نشست کے اہتمام کرنے والے تمام ذمہ داران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس نشست میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کر سکوں. اس سے پہلے کہ بات کا آغاز ہو، کچھ اپنی معرفی اور کچھ صاحب کتاب کی معرفی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام محمد عباس مسعود ہے. میں حیدرآباد دکن سے ہوں اور یہاں پر ایک لائبریری کی ذمہ داری نبھاتا ہوں. ساتھ میں چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ ہے معصوم قم اسلامک انسٹیٹیوٹ کے نام سے، جہاں پر 150 بچوں کے لیے دینی تعلیم کا اہتمام شام کے اوقات میں کرتے ہیں، اور 6-7 اساتذہ کا اسٹاف ہے. اس کے علاوہ ترجمہ، تالیف، اسی طریقے کے کاموں میں، علمی کاموں میں مشغول ہوتا ہوں، خاص طور سے بچوں کے نصاب کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا مشہور مورخ مولانا حجت الاسلام رسول جعفریان صاحب کہ جس کی کتاب کی معرفی آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جس کتاب کو پہچانوانا ہے، اس کی خوبیاں، خامیاں اور اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. یہ کتاب فارسی زبان میں حیات فکری و سیاسی امامان شیعہ کے نام سے زیور طب سے آراستہ ہوئی چھپی ہے، اور اسی کتاب کا اردو ترجمہ جناب حسین مہدوی صاحب نے انجام دیا ہے، اور اس کتاب کا اردو نام ائمہ اہل بیت کی فکری و سیاسی زندگی ہے. اس کتاب کے مصنف جناب رسول جعفریان، آپ اصفہان میں آج سے 66 سال پہلے یعنی 1954 میں
दुनिया में आए और 10-15 साल की उम्र में फौजवी तालीम के लिए शहर कुम तशरीफ ले गए 1357 शमसी में। पहले आपने मदरसे खान में तालीम हासिल की, फिर मदरसे रिसालत में अपनी तालीम को जारी रखा। आपने उस दौर के जय्यद उलमा के जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उनमें से कई अफराद कैद हयात है, अल्लाह सुब्हानो ताला उनको तूले उम्र अता फरमाए। आयतुल्लाह जवाद आमुली हफिज़हुल्लाह ताला, आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी, उस्ताद ममदूही जैसी शख्सियात से आपने कस्बे फैज़ किया। जब तालीम मुकम्मल कर ली, इस्फहान और तेहरान की मशहूर यूनिवर्सिटियों में इस्लामी तालीमात और इस्लामी तारीख के मुदर्रिस की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। इस अरसे में आपकी मुलाकात मशहूर और मारूफ मौर्रिख सैयद जाफर मुर्तज़ा आमिली और आयतुल्लाह अहमदी मियानजी और आयतुल्लाह रूहानी से हुई, जिस आपकी तारीखी रुझान और तारीखी मुताले पर इन बुजुर्गवारों का एक गहरा असर है। इसी से आप इन्हीं हस्तियों से आपको एक जहत मिली। जनाब रसूल जाफरियान साहब ने तारीख निगारी में तहव्वुल लाने के लिए और इस अम्र को बेहतर से बेहतर अंजाम देने के लिए आपने ईरान में कई एक तारीखी मराकिज कायम किए। कौमी सतह पर कई एक किताब खानों की मुदीरियत के फराइज अंजाम दिए, जिनमें ईरान के मरकजी किताब खाने की रियासत भी आपके हाथ में रही और तेहरान यूनिवर्सिटी में तारीख की फैकल्टी के उज़्व भी रहे हैं और अभी भी हैं। आपने कई एक किताबें लिखी, जिसकी मुख्तसर फहरिस्त यहाँ पेश कर रहा हूँ। आपकी एक किताब का नाम है पीश दरामदी बर शिनाख्त तारीख इस्लाम। आपकी दूसरी किताब है तारीख सियासी इस्लाम। आपकी तीसरी किताब जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, गुफ्तगू करने वाले हैं, हयात फिक्री व सियासी इमामान शिया। आपकी एक किताब तारीख तशय्यो दर ईरान। आपकी एक और किताब का नाम है अफसाने तहरीफ कुरान। आपने एक बहुत ही मेयारी किताब के इन किताबों की तशरीह और या इनकी तौज़ी देना मुमकिन नहीं है, चूँकि वक्त बहुत कम है और जो मौजू लिया है वो बहुत ही वसी है। एक आपकी किताब है जुग़राफ़ियाई तारीख़ी व इंसानी शिया। कुल मिलाकर आपकी सारी काविशें तारीख़ी उमूर और मबाहिस पर है, चाहे वो कलामी तारीख़ हो, चाहे वो इल्मी तारीख़ हो, चाहे रिजाली तारीख़ हो। हर जहत से आपने कलम उठाया और इस मैदान में काफ़ी खिदमत अंजाम दी है। और इससे अहम बात यह है कि आपसे शख्सन भी मुझे मुलाकात का शरफ हासिल रहा है। आपके एक ख़ास दोस्त जनाब अली कुली क़राई साहब, आपका ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से है। आप कुरान मजीद के मुतरजिम हैं। रसूल जाफरियान साहब अली कुली क़राई साहब के गहरे दोस्त हैं और उनके घर मुसलसल आया जाया करते हैं। तो माह मुबारक रमज़ान में जब कभी भी इफ्तारी की दावत होती थी, जहाँ इन बुजुर्ग हस्तियों और अहले इल्म को दावत दी जाती थी, मुझ हकीर को भी अली कुली क़राई साहब दावत दिया करते थे और मैं वहाँ पर इमाम जमात के फ़राइज़ अंजाम देता था। उसी दौरान इन बुजुर्गवारों से मुलाकात का मौका भी मिलता था और इन हज़रात को देखकर अंदाज़ा होता था कि फलदार दरख्तों की डालियाँ ज़मीन की तरफ झुकी रहती हैं। इतने दानिशमंद और इतने मशहूर व मारूफ शख्सियतें, मगर जब आप इनसे मिलिए तो इतने खलीक और बाअखलाक
और इतने मुनकसिर मिजाज लोग हैं कि जर्रा बराबर एहसास नहीं होता है कि ये आम सादा लोगों के साथ सादा लोगों की तरह रहते हैं। जो कोई उनसे मिलता है उन्हें ऐसा लगता है कि ये मुझे ज्यादा पसंद करते हैं या मैं इनसे ज्यादा करीब हूँ। सबके साथ एक अखलाक के साथ पेश आना, बिलखुसूस ये खुसूसियत जनाब अली कुली खराई साहब में है, और इन हस्तियों से मुलाकात का मुझे शरफ हासिल है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने अपने दौर में इन हस्तियों को देखा। अब अजीजों, चंद अहम बातें। सबसे पहली बात मैं यहाँ वाज़ेह कर दूं कि मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर किताब की मौरफी है, वरना ये किताब इतनी तूलानी और वसी और इसके मतालिब इतने गहरे और इत्तलात तारीखी इतनी ज्यादा हैं कि उन तमाम बातों को यहाँ पर कमा हक़हू पेश करना, और वो भी 40-45 मिनट के मुख्तसर वक्त में, एक नामुमकिन सी बात है। इसीलिए बेउनवान किताब शनास, बेउनवान मौरफी किताब, मेरी जिम्मेदारी फ़कत यह है कि इस किताब की खूबियों को और ख़ामियों को पेश करूं और इस किताब की अहमियत को उजागर करूं। इसमें से किसी एक चैप्टर के ऊपर अपना तबसरा पेश करते हुए ये कारी को ये एहसास दिलाऊं कि ये किताब पढ़ने लायक है। आप इसका मुतालिया फरमाइए, इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। सबसे पहली बात, खुद तारीख का मसला है कि इंसान तारीख क्यों पढ़े। तो इसका जवाब यह है कि तारीख दर हकीकत साबिका अक़वाम के हालात और उनके तजुर्बियात का मजमुआ है। उनकी जिंदगी हमारे लिए एक दर्स जिंदगी बन सकती है, उनकी कामयाबियां हमारे लिए मशाल राह बन सकती है, और उनकी नाकामियां हमारे लिए इबरत का सबब बन सकती है। अब यह कि जब कोई शख्स तारीख का मुतालिया करना चाहता है तो यहाँ पर एक मुश्किल पेश आती है कि तारीख का मुतालिया कैसे किया जाए। आम तौर पर किसी भी मौजू के मुताले के लिए एक रविश को नज़र में रखने की ज़रूरत है, और उसके मनाबे, माक़स और मदारिक से आशनाई होना भी लाजमी है। फिर इन किताबों की सतह बंदी बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन सी किताब पहले पढ़ूं, कौन सी किताब बाद में पढ़ूं। बाज़ औक़ात हम जो किताब हाथ आती है उसे लेकर पढ़ने लगते हैं, उसके नतीजे में अगर वो किताब संगीन रही, सख्त रही, उसकी ज़बान और मतालिब गहरे रहे, तो हम उकता जाते हैं और किताब से कमा हक़हू फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, फिर उसे तर्क कर देते हैं। तो इस तरीके की आवारा खानी से बचने की ज़रूरत है। मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि जो किताब तवज्जो से न पढ़ी जाए और मुताले के लिए कोई ख़ास प्रोग्राम न रखा जाए, और जहन में किन मौज़ूआत का मुतालिया करना है उससे मुताल्लिक़ मुरत्तब किताबें न पढ़ी जाए, तो ऐसा मुतालिया आवारा खानी कहलाता है। और ऐसे मुताले से कभी भी कोई ज़हन नहीं बनता है, कोई फिक्र नहीं बनती है, कोई नज़रिया कायम नहीं होता है। इसीलिए ज़रूरत है कि हम किताबों के मुताले के सिलसिले में संजीदा हों। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज के दौर में कि लोग जहाँ पर किताबों से भाग रहे हैं, वहाँ पर किताब के मौरफ़ी के हवाले से, किताब शनासी के हवाले से इतना बेहतरीन प्रोग्राम रखा जा रहा है, और मैं तो नहीं जानता हूँ कि मैं कितना इस प्रोग्राम के साथ वफ़ा कर पाऊँगा, लेकिन अख़लाक़न मैं मुनासिब समझता हूँ कि अगर आप अगली बार तारीख़ी किताबों के ऊपर रिव्यू लेना चाहें तो मैं कुछ नाम यहाँ लेना चाहूँ। मुझे लगता है इंटरनेट का कोई इशू है, वो डिस्कनेक्ट हुए हैं शायद। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी, इंतजार में जी आ रही है मेरे भाई, आ रहे। जी।
انتظار کر لیتے ہیں، میرا خیال دوبارہ جوائن کر لیں گے، اور ایک میسج ان کو کر دیں کہ ری جوائن کرنے میں زیادہ بہتر ہے۔ جی جی میں ان سے بات کر رہا ہوں، ان کے بیٹے اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، 1 منٹ ہولڈ کیجیے۔ اچھا آڈیو جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی قبلہ آپ دوبارہ آ گئے ہیں، اب آپ کی آواز آ رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو ویڈیو بند رکھ دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی اصل میں یہاں پر لائٹ چلی گئی، نیٹ ورک ختم ہو گیا، تو اس وجہ اچھا سے موبائل ڈیٹا سے چلا رہا ہوں ابھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ شروع کیجئے پلیز، شکریہ۔ تو یہ کہہ رہا تھا حضور کہ اگر تاریخی کتابوں کے اوپر ایک ریویو اگر آپ اگلی مرتبہ چاہتے ہیں تو 2 نام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مولانا نجیب الحسن زیدی صاحب جو خم مقدس میں شعبہ تاریخ سے وابستہ تھے، اور آپ نے کافی نمایاں کام اس میدان میں انجام دیے ہیں، اور تاریخی کتابوں کے مطالعے اور اس کی تحلیل پر ایک گہری نظر ہے۔ اسی طریقے سے ایک میرے اور دوست لکھنؤ میں رہتے ہیں، جناب سید استفا رضا صاحب، جو مولانا قلب جواد صاحب کے مدرسے میں مدرس ہیں، وہ بھی اس عنوان سے آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتے ہیں۔ جی حضور، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتابوں کے مطالعے کے حوالے سے، مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کتاب جس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا اگر ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ کتاب مبتدئین کے لیے صحیح ہے؟ کیا یہ کتاب مناسب ہے لوگوں کے لیے؟ تو کتابوں کے مطالعے کے حوالے سے کیا کیا جائے؟ تو تاریخی کتابوں کے حوالے سے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری روش یہ ہوتی ہے کہ جو کتاب ہاتھ آئی اس کا ہم نے مطالعہ کیا، لیکن یہاں پر تاریخی کتابوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول جعفریان صاحب کی یہ کتاب مبتدی افراد کے لیے کہ جنہوں نے ابھی تک چہاردہ معصومین کے حالات زندگی کو باضابطہ نہیں پڑھا ہے، ان کے لیے یہ کتاب مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کتاب کو ابتدا میں پڑھنا چاہتا ہے تو یہ نامناسب ہے، بلکہ اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم چہاردہ معصومین پر لکھی گئی کوئی ایک جامع کتاب پڑھیں جس میں ان کی ولادت سے لے کر ائمہ علیہم السلام کی شہادت تک کے تمام حالات اور واقعات درج ہوں۔ پہلے ہم اس کا مطالعہ کریں، مثال کے طور پر 14 ستارے کا مطالعہ کریں، نقوش عصمت کا مطالعہ کریں، یا علامہ نقن مرحوم کی رہنمایان اسلام کا مطالعہ کریں، یا پھر شیخ عباس قمی کی منتہی الاعمال کا مطالعہ کریں، یا مہدی پیشوائی کی سیرے پیشوایان کا مطالعہ کریں کہ اس کے خلاصے کا ترجمہ تنظیم المکاتب سے چھپ چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جس کے اندر ابتدائی حالات اور واقعات کو درج کر دیا گیا ہو، ہم جانتے ہوں کہ ائمہ علیہم السلام کی ولادت کب ہوئی، شہادت کب ہوئی، ان کی اولاد کتنی تھی، ان کی والدہ کا کیا نام تھا، والد کا کیا نام تھا، اور مدت امامت کتنی ہے، کل عمر کتنی ہے، یہ تمام باتیں، ان تمام جزیات کو جب جان لے تو اس کے بعد رسول جعفریان صاحب کی اس کتاب کو پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ جناب رسول جعفریان صاحب نے اپنی کتاب میں کہیں بھی تمام واقعات کا ذکر نہیں کیا، اور مقدمے میں اس بات کو آپ نے لکھ بھی دیا ہے کہ یہ کتاب ائمہ علیہم السلام کے حالات زندگی کے بیان کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ اس میں ائمہ علیہم السلام کی فکر اور ان کی زندگی کے سیاسی حالات پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ امیر المومنین کے حالات زندگی اس کتاب میں پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو آپ کی ولادت کے واقعات نہیں ملتے ہیں، آپ کو غدیر کے حالات نہیں ملیں گے، جنگ کی تفصیل نہیں ملے گی۔ رسول خدا کے ساتھ آپ نے جو زندگی گزاری، اس زندگی میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ حضرت علی رسول خدا کی پل پل زندگی میں مولا کائنات کا ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کتاب میں کہیں بھی تفصیل سے یا اجمالی طور پر بھی مکمل ان باتوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ
रसूल अकरम की रहलत के बाद खुलफाए सलासा का जो ज़माना है, उस ज़माने के जो हालात हैं, उन हालात का भी कमा हक़्क़हू ज़िक्र नहीं मिलता है। ज़्यादातर इसके अंदर अमीरुल मोमिनीन की दौरे खिलाफत का ज़िक्र है। इसीलिए क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि हम जब आम किताबों का मुतालिया करते हैं तो वो तारीख़ी इत्तिलात होने के हासिल करने के लिए होता है, लेकिन रसूल जाफरियान साहब की किताब सिर्फ तारीख़ी इत्तिलात के लिए नहीं है, बल्कि तारीख़ी वाक़यात की तहलील के लिए है। इसके अंदर तहलील की गई है, वाक़यात की तज्ज़िया किया गया है, इन वाक़यात के असबाब बताए गए हैं और इन वाक़यात के नताइज का ज़िक्र किया गया है। बेउनवान मिसाल, तहलीली किताबें क्यों नहीं पढ़नी चाहिए इब्तिदा में? चूँकि जब आपको इब्तिदाई तारीख़ी इत्तिलात ही नहीं होंगी, तो उस किताब पर या उन वाक़यात पर तहलील करना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। बेउनवान मिसाल, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वली अहदी का मसला, अगर आप इसका मुतालिया करना चाहें तो इब्तिदा में हम कैसे मुतालिया करेंगे? इस उन्वान से मुतालिया करेंगे कि इमाम का सफ़र कब शुरू हुआ, इमाम किन किन रास्तों से गुजर कर मर्व तक पहुंचे हैं, और हाकिम वक्त ने इमाम को विलायत अहदी के लिए क्यों इंतखाब किया, उसे कौन सी मुश्किलात दरपेश थी, इमाम ने विलायत अहदी किन हालात में और किस मजबूरी के तहत कबूल की, आपके क्या दलाइल थे, और आपकी इस विलायत अहदी का असर तारीख़ इस्लाम पर और तारीख़ तशय्युअ पर क्या पड़ा। ये इब्तिदाई मालूमात हम जब हासिल करेंगे तो फिर उसके बाद अगली मर्तबा जब इसका मुतालिया करेंगे तहलीली किताबों में, तो उसके तमाम जुज़ियात हमारे लिए वाज़ेह होंगे। अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी यूँ हमारे लिए अहम है कि अइम्मा अलैहिमुस्सलाम अपने ज़माने में जिया करते थे, अपने हालात से बाखबर थे, और ख़ुद अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की रिवायत में इस बात का ज़िक्र है कि खुदा रहमत करे उस शख्स पर जो अपनी ज़बान की हिफाजत करता है, अपने दौर को पहचानता है और उस दौर में जीने का सही रास्ता चुनता है। या एक और माशाल्लाह मकाम क़िबला, पर, बहुत खूब। जी इंतज़ार भाई कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, नहीं, मैं कह रहा था माशाल्लाह आप बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है, तो मैं आपको जी, जी, बहुत इंशाअल्लाह, कंटिन्यू बहुत-बहुत कीजिए शुक्रिया। प्लीज़। तो बहुत शुक्रिया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अपने ज़माने में जीता है, वो कभी शुबहात और इश्कालात का शिकार नहीं होता है। अगर हम इस हदीस को मेयार बनाएं अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी के मुताले के लिए, तो यकीनन अइम्मा अलैहिमुस्सलाम अपने ज़माने में जीते थे, अपने हालात से वाकिफ़ थे, और उन हालात में जो मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था, वो मौक़िफ़ आपने इख्तियार किया। इसीलिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी के मज़हबी एतबार से भी आपकी इत्तिबा, आप हज़रात की इत्तिबा हमारे ऊपर वाजिब है। हम उसका मुतालिया करें और साथ ही साथ अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के इक़दामात और जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, उसको नज़र में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हर इमाम की ज़िंदगी जुदागाना नहीं थी, बल्कि दर हकीकत ये 250 साला इंसान कामिल की ज़िंदगी है, जो हमको ये बताती है कि किन हालात में कौन से इक़दामात अंजाम देना चाहिए, बादशाह ने वक्त से कैसे मुकाबला करना चाहिए, दाखिली शूरिशों को कैसे बिठाना चाहिए, अपने फिरके मजहबी इन्हिराफात और फिक्री इन्हिराफात का कैसा सामना करना चाहिए, अपनी कम्युनिटी और तशय्युअ की हिफाजत कैसे करनी चाहिए, दूसरे इस्लामी फिरकों के साथ कैसा बर्ताव
ہونا چاہیے. یہ ساری اجتماعی باتیں، یہ ساری سماجی باتیں ہم کو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ہم اس کا مطالعہ کریں. رسول جعفریان صاحب کی خوبی یہی ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ چھوٹے موٹے مجموعے تاریخ کے حوالے سے ائمہ علیہ السلام کی زندگی پر کافی لکھے جا چکے ہیں. کتاب الارشاد سے لے کر کتاب منتہی الاعمال تک ائمہ علیہ السلام پر شیعہ اور اہل سنت نے بے شمار کتابیں لکھی. اردو زبان میں بھی یہ ذخیرہ بہت زیادہ ہے. جیسے کہ اولاد حیدر فروغ بالگرامی صاحب نے تو چہاردہ معصومین پر جداگانہ کتابیں لکھی، جو اپنے آپ میں بہت ہی معیاری اور بہت ہی معلوماتی کتابیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت کم کتابیں آپ کو ملیں گی جو تحلیلی طور پر لکھی گئی ہوں اور جو تاریخی شبہات ابھرتے ہیں ان شبہات کا اپنی کتابوں میں جواب دیا. یہ کام آگے آنے والے مورخین نے کیا. مثال کے طور پر اردو زبان میں معراج انسانیت کے نام سے علامہ نقن نے مختصر سا کتابچہ لکھا. اس میں ائمہ علیہ السلام کی سیاسی زندگی کے اوپر سیر حاصل بحث کی. اگرچہ کہ کتاب مختصر ہے مگر آپ نے اتنی بہترین روشنی ڈالی ہے کہ پڑھنے والے کے شبہات حل ہو جاتے ہیں، وہ کافی حد تک قانع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کی کتاب سیرت امیر المومنین جب انسان پڑھتا ہے تو اس میں آپ نے تاریخی اطلاعات ہی نہیں دی بلکہ بہترین تاریخی تبصرے کیے اور ان شبہات کو حل کرنے کی کوشش کی جو قاری کے ذہن میں ابھرتے ہیں. اور تاریخ نے اہل بیت علیہ السلام پر جو الزام لگائے ہیں اور جس طریقے سے حقائق کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں شبہات جاگتے ہیں، ان کو مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے بخوبی حل کیا ہے. اسی طرز کی، اسی معیار کی بلکہ اعلیٰ معیار کی کتاب رسول جعفریان صاحب نے لکھی اور یہ کتاب درس کے عنوان سے لکھی گئی تھی. وہاں پر حوزے میں اور یونیورسٹی میں ایران میں باضابطہ اسے پڑھایا جاتا ہے. تو یہ کتاب طلاب کے لیے بھی مفید ہے اور اپنی سادگی کی بنیاد پر عوام الناس کے لیے بھی مفید ہے. اور جو اس میں حوالے رسول جعفریان صاحب نے دیے ہیں ان حوالوں کے روشنی میں یہ اہل علم کے لیے بھی بے انتہا مفید. اگر آپ اس کی کتابیات کی طرف دیکھیں تو تقریباً رسول جعفریان صاحب نے 250 کتابیں آخر کتاب میں درج کیے ہیں کہ جس سے آپ نے اس کتاب کو لکھنے میں استفادہ کیا ہے. اور یہ ساری کی ساری کتابیں دستے اول ہیں، فرسٹ ہینڈ کتابیں ہیں. کہیں اور کتابوں سے کسی اور کے نظریات کو، کسی اور کے مندرجات کو، کسی اور کے منقولات کو یہاں پر جمع نہیں کیا گیا بلکہ بنیادی اصلی معیاری کتابوں کی طرف خود رجوع کیا ہے اور وہاں سے آپ نے یہ مطالب اخذ کیے اور لکھے ہیں. اسی لیے اس کتاب پر ایک اعتراض معاصرین نے کیا. وہ اعتراض یہی تھا کہ آپ نے معاصرین کی تحریروں سے بے توجہی برتی اور ان کے مطالب یا ان کی تحلیلوں کو، ان کے نظریات کو اپنے پاس کوڈ نہیں کیا. خیر، یہ کہا جا سکتا ہے دفاع کے طور پر کہ رسول جعفریان صاحب قبلہ یہ چاہتے ہوں کہ میں اصیل اور بنیادی کتابوں سے اور دستے اول کے درجے کی کتابوں سے ان حقائق کو واضح کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے تاریخی حقائق کو آپ نے بہت ہی بنیادی کتابوں سے نقل کیا ہے. تو یہ کتاب طلاب کے لیے بھی مفید ہے، عوام کے لیے بھی مفید ہے اور اہل علم اور مورخین اور دانشوروں کے لیے بھی مفید ہے. اگر کوئی شخص ائمہ کے کسی پہلو پر بہت زیادہ گہرائی میں جانا چاہتا ہے اور تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ
रसूल जाफरियान साहब ने हर सफ़े पर फुट नोट में, हाशिए में जिन किताबों का हवाला दिया है और जो नोट वहां पर लगाए हैं, वो हमारे लिए तहकीक के लिए राहगुशा है। अगर रसूल जाफरियान साहब ने इजमाल से काम लिया तो हम इन मतालिब में और ज्यादा गौर व फिक्र करते हुए इन गहराई तक जा सकते हैं, वाकयात के बारे में और ज्यादा तहकीक कर सकते हैं। ये किताब जो रसूल जाफरियान साहब ने लिखी, मुख्तसर और लिखी है और दर्स के उन्वान से लिखी, इसीलिए उसकी इबारतें सादा हैं और उसका मतन भी बहुत कम है। तकरीबन ये किताब फारसी जबान में 700 सफ़ात पर है, उर्दू जबान में तर्जुमा होने के बाद 560 सफ़ात पर आई है। इस किताब के लिए एक बात मैं हमारे सामीन के लिए खास तौर पर कहना चाहूंगा कि इस किताब को जब कभी भी मुतालिया करिए, कि मैं अपनी यहाँ कोताही या फिर मुताले की सख्ती के बारे में भी यहीं पे बता दूं, जब कभी भी इस किताब के मुताले का अगर आप सोचे तो एक वक्त में पढ़ने का ख्याल तो तर्क कर दीजिए, इसको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत है। दूसरे, इसको बहुत ही गहरी नजर से पढ़ने की जरूरत है। तीसरे, इसमें से जा बजा नुकात को अलग नोटबुक में लिखने की जरूरत है। वजह क्या है? वजह यह है कि आपने बाज औकात एक पैराग्राफ में इतनी इत्तिलाआत और इतनी ज्यादा तारीखी जुदियात जिक्र कर दी हैं कि अगर आप उसका खुलासा करना चाहें तो खुलासा नहीं कर सकते, और सरसरी तौर पे पढ़ के गुजर जाना चाहें तो उससे कमाहू हक़हू फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए इस किताब को पढ़ने के लिए जो उन्होंने इत्तिलात फराहम की है, वो क़ारी को हैरत में डालने वाली है कि इतने कम मतन में, इतने कम से कम टेक्स्ट में इतनी ज्यादा बातें रसूल जाफरियान साहब ने कैसे पेश कर दी। अब आइए किताब के मुकदमे की बात करते हैं। इस किताब का जो मुकदमा है शिया तारीख निगारी के बारे में। आपने सदर इस्लाम से लेकर दौरे हाजिर तक फारसी और उर्दू जबान, फारसी और अरबी जबान में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, उसके ऊपर एक सैर हासिल तबसरा किया है। यहाँ हमारे उर्दू जबान और अंग्रेजी जबान के क़ारीन के लिए मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर हम तारीख की बुनियादी किताबों को पढ़ना चाहेंगे तो हमारे लिए पहली फुर्सत में नामुमकिन सी बात है, इसलिए कि हमारी अक्सर तारीखी किताबें अरबी जबान में है या फारसी जबान में है, और उन किताबों से कमा हक़हू इस्तिफादे के लिए इन दोनों जबानों पर उबूर लाजमी है। चूंकि हमारा उबूर इन जबानों पर नहीं है, इसीलिए हमको चाहिए कि इब्तिदा में या इन इस्तिलाहात पर उबूर हासिल करने से पहले, इन जबानों पर उबूर हासिल करने से पहले हमको उर्दू जबान में लिखी गई किताबों का सिलसिलेवार मुतालिया करना चाहिए। और यहीं पर लायक शुक्र है वो तमाम के तमाम अफराद जिन्होंने अरबी और फारसी जबान की किताबों को हमारे लिए तर्जुमा करके हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी, वरना हम बेबहरा होते और उनसे कम इस्तिफादा न कर पाते। मौलिफ गिरामी अपने मुकदमे किताब में लिखते हैं कि मेरी इस किताब का मकसद अइम्मा के फिक्री और सियासी पहलू को उजागर करना है, इसीलिए उनकी शख्सी और जाती जिंदगी पर कम तवज्जो दी गई है। यानी ये नहीं बताया गया कि आपकी औलाद कितनी है, ये नहीं बताया गया कि आपके अंगूठी का नक्श क्या है, ये नहीं बताया गया कि आपके अखलाक और आदत व अतवार क्या थे। इन तमाम जुजियात पर, उनकी जाती जिंदगी के बारे में आपको इस किताब में गुफ्तगू नहीं मिलेगी, बहुत ही इजमाली तौर पर मिलेगी। फिर भी आपने विलादत का जिक्र कर दिया, शहादत का जिक्र कर दिया, वालदा का जिक्र कर दिया, ज़ौजा का जिक्र कर दिया, मगर असल मकसद आपका ये नहीं था। आप सिर्फ और सिर्फ अइम्मा के दौरे इमामत में
پیش آنے والے سیاسی حالات اور ثقافتی و مذہبی حالت کو زیادہ پیش کیا، اس کی تحلیل کی، اور اس دور کے تاریخی واقعات سے جو شبہات ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں ان شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اگر کسی واقعے میں مختلف علماء کی، مختلف مورخین کی الگ الگ رائے ہے تو آپ نے ان تمام آراء کو یکجا کیا اور اس کے بعد ایک بہترین نتیجہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہر رائے کے اوپر تبصرہ کیا، اس کے سقم کو، اس کے خرابی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، اور جو بات آپ کو تائید کے قابل لگی اس کی تائید بھی کی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کتاب کو بہت گہرائی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی کتابوں کے مطالعے کے بعد اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، ورنہ ہم کما حقہ استفادہ نہیں کر سکتے۔ اور عزیزو، اس کتاب کو مطالعہ کرنے کے لیے مجھے یہ محسوس ہوا کہ جتنا زیادہ آپ کی تاریخی اطلاع زیادہ ہوں گی، رجالی اطلاع زیادہ ہوں گی، اتنا ہی زیادہ آپ اس کتاب سے کما حقہ استفادہ کر پائیں گے۔ مثلا اگر آپ کو راویوں کا علم ہوگا اور ان کی کہیں روایت آئے گی جس کے اندر لکھا ہوا ہو ابو جعفر، تو آپ کو فوراً کہیں یہ اصطلاح ملے، کہیں لفظ ابو جعفر ملے تو آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ اس سے مراد کون ہے۔ اس سے مراد یقیناً امام جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام۔ یا اگر ابو الحسن اول آیا، ابو الحسن ثانی آیا، ابو الحسن ثالث آیا، تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس سے مراد امیر المومنین ہے، امام رضا علیہ السلام ہے، یا امام علی النقی علیہ السلام ہے۔ تو جتنی آپ کی تاریخی اطلاع زیادہ ہوں گی، آپ اتنا زیادہ رسول جعفریان صاحب کی کتاب سے کما حقہ استفادہ کر سکیں گے۔ شاید یہ باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ملال آور نہ ہو، لیکن اس کتاب سے صحیح استفادے کے لیے یہ مجھے بتانا ضروری تھا۔ اس کتاب میں مصنف گرامی نے، مؤلف گرامی نے کن باتوں کی طرف زیادہ توجہ دی؟ آپ نے زیادہ تر اس میں خلفائے وقت کے ساتھ امام کے روابط پر روشنی ڈالی کہ بادشاہ نے وقت کا رویہ ائمہ کے ساتھ کیا تھا، اور ائمہ علیہ السلام کے تعلقات حکومت وقت کے ساتھ کیسے تھے۔ اسی طریقے سے اس نقطے پر روشنی ڈالی گئی کہ ائمہ علیہ السلام کس طریقے سے بکھرے ہوئے پراکندہ شیعوں کی ہدایت کیا کرتے تھے، اور اس گھٹن کے ماحول میں کہ جہاں پر ائمہ اور شیعوں پر مسلسل ظلم ڈھایا جا رہا تھا، آپ نے ائمہ علیہ السلام نے کس طریقے سے شیعوں کی شیعت کے شیرازے کو یکجا کرنے کی کوشش کی، اور کس طریقے سے ان کی فکری رہنمائیاں کی، کس طریقے سے حکومت وقت کے خلاف اٹھنے والی شورشوں کی رہبری کی اور رہنمائی کی، اور کس طریقے سے بعض حالات میں اقدامات سے انہیں روکا۔ اور ائمہ علیہ السلام سے دوری کی وجہ سے، چونکہ ائمہ علیہ السلام ہمیشہ تحت نظارت رہتے تھے اور کھل کر شیعہ ائمہ علیہ السلام سے نہیں مل پاتے تھے، اصحاب نہیں مل پاتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر شیعوں کو امام وقت کے بارے میں شک پیدا ہوتا تھا کہ بعد میں آنے والا امام کون ہے۔ اس کی وجہ سے اور ائمہ سے دوری کی وجہ سے، تعلیمات سے دوری کی وجہ سے شیعوں میں کئی فرقے ڈھلتے چلے جاتے تھے۔ ائمہ علیہ السلام نے ان حالات کا کیسے سامنا کیا، اور یقیناً اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ جگہ جگہ ائمہ علیہ السلام کی فکری اور علمی کاوشوں کو آشکار کیا گیا، یعنی ائمہ کے مناظرے کا ذکر کیا گیا، ائمہ کی روایتوں کا ذکر کیا گیا، آپ کے ان مدارک کو پیش کیا گیا کہ آپ نے کون سے خطبے دیے، آپ کی کتنی احادیث ہیں، اور اس احادیث پر کون کون سے مجموعے لکھے گئے۔ تو ائمہ علیہ السلام کی علمی شخصیت کو اجاگر کرنے کی خاص طور پر کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہر امام کے دور سے کسی خاص حالت کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کے اوپر سیر حاصل تبصرہ کیا گیا۔ بے عنوان مثال امیر المومنین کی، میں نے ابھی بتایا تھا آپ کی خدمت میں، امیر المومنین کے حالات زندگی سے
نہ آپ کی ولادت کا ذکر کیا گیا، نہ آپ کی مکے کی زندگی کا ذکر کیا گیا، نہ ہجرت کے بعد رسول خدا کے ساتھ آپ جو 10 سال رہے اس کی تفصیلات ذکر کی گئی، نہ جنگ کے حالات بیان کیے گئے. تو پھر کیا بیان کیا گیا؟ کیا خلفاء کے حالات بیان کیے گئے؟ جی نہیں، خلفاء کے حالات پر بھی سرسری طور پر گزر گئے. تو پھر کن باتوں کا تذکرہ زیادہ کیا گیا؟ آپ کے دور حکومت میں پیش آنے والے مسائل کو اور ان تینوں جنگوں کے بارے میں زیادہ گفتگو کی کا سامنا امیر المومنین کو ہوا. ہاں ہمارا یہاں بھی آگے جی حضور. کیا میری بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ جی جی قبلہ بالکل پہنچ رہی ہے، پلیز کنٹینیو جی رکھیے، ہمارا پاس تھوڑا سا جی وقت ہے ابھی. جی جی ہاں جی ہاں، بس میں اہم باتوں پہ آ رہا ہوں. میں بس دیکھیے، اس کے علاوہ ابھی میں نے بتایا کہ اس کے علاوہ ہر امام کی زندگی میں ان کی زندگی سے مربوط اہم موضوعات کے اوپر روشنی ڈالی گئی. مثال کے طور پر امام علی کی حکومت پر، امام حسن علیہ السلام کی صلح پر، امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر اور دیگر ائمہ علیہ السلام کو چونکہ حکومت وقت سے ویسی درگیری نہیں تھی اور انہوں نے زیادہ تر جہاد بالشمشیر کے بجائے لوگوں کے درمیان امامت کے نقوش اور حکومت اسلامی کے نقوش کو واضح کرنے کی کوشش کی، اپنے حق کو ظاہر کرنے کی کوشش کی اور خود کو لائق امامت قرار دیا اور لوگوں کی فکری تربیت کرنے کی کوشش کی. تو دیگر ائمہ علیہ السلام کی علمی اور ثقافتی تحریکوں پر روشنی ڈالی گئی، خاص طور پر 10ویں امام، 11ویں امام اور 12ویں امام کے دور میں. چونکہ وہ غیبت کے زمانے سے نزدیک تھا تو وکالت کا جو نظام ائمہ علیہ السلام نے قائم کیا، پہلے ائمہ علیہ السلام وکیل بھیجا کرتے تھے اور امام زمانہ کے دور میں وہ نیابت میں تبدیل ہو گیا. تو وکالت اور نیابت کے نظام کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی اور یہ بتایا کہ ائمہ علیہ السلام نے کس طریقے سے نظام وکالت کے ذریعے شیعوں کی رہبری کی اور ان کی ہدایت کا انتظام کیا، خمس و زکوٰۃ کی جمعوری کا اہتمام کیا اور اس طریقے سے نظام وکالت کے ذریعے شیعوں سے رابطے میں رہے. اگر آپ مؤلف کی روش کے بارے میں پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ مصنف کی روش تحقیقی ہے. آپ نے اسلامی ماخذ میں بہت زیادہ چھان بین کی اور ائمہ کی زندگی پر نئے نقطۂ نظر سے روشنی ڈالی. ائمہ معصومین سے مربوط جو کتابیں لکھی گئیں ان میں ایسے مطالب جو رسول جعفریان نے چھیڑے کم نظر آتے ہیں. بے عنوان مثال امیر المومنین سے مربوط جو فصل ہے اس فصل میں امام کے دور خلافت پہ زیادہ روشنی ڈالی گئی. امام کو اپنے دور خلافت میں کن مشکلات کا سامنا تھا، آپ نے ان مشکلات کا ذکر کیا. مثال کے طور پر اقتصادی عدالت، معیشتی انصاف کے بارے میں امام نے بہت زیادہ کوشش کی. خلفاء کے دور میں جو نسلی امتیاز پیدا ہو گیا تھا، ذات پات کا فرق پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے بیت المال کے پیسے کو لوگوں کی نسل، ان کی سیادت، ان کی قربت کو دیکھ کر دیا جاتا تھا، مہاجر یا انصار ہونے کے اعتبار سے دیا جاتا تھا. ان تمام فرق اور امتیازات کو امام علی علیہ السلام نے برطرف کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. ان مسائل کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی ان انحرافات کے مقابلے کی وجہ سے لوگ امام کے دشمن ہو گئے اور امام کے اصلاحی مشن کے خلاف ہو گئے اور امام کو 3 بڑی اپنے دور کی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا. ان تمام موضوعات کے لیے مصنف نے عام طور پہ کوئی عنوان قائم نہیں کیا، سلسلے وار بات کرتے چلے گئے. یہ قاری کی ذمہ داری ہے کہ اسے وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور ان تمام نکات کو سمجھنے کی کوشش کرے.
اور ایک اہم خصوصیت جو امیر المومنین کی اس فصل میں آپ نے ذکر کی وہ یہ تھی، وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام قرآن اور سنت رسول کے پابند تھے. ہر وہ بات جو اسلامی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات اور سنت پیغمبر کے برخلاف تھی، آپ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، چاہے اس کی آپ کی مخالفت میں آپ کے بھائی آپ کی بہن ہی کیوں نہ آ گئی ہوں. آپ نے جو ایک غلام کو، ایک کنیز کو جتنے پیسے دیے بیت المال سے، اتنے ہی پیسے آپ نے اپنی بہن جناب ام ہانی کو دیے. جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوئی. تو آپ نے کہا کہ تمہارے ناراض ہونے سے میں اپنا رویہ نہیں بدل سکتا. قرآن مجید میں سب کو برابری کا حق دیا گیا، میں اس میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا. اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کشتۂ عدالت ہے، اپنے انصاف کی وجہ سے آپ کو شہید کیا گیا. ایک مقام پر جناب رضا صدر اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ عام طور پر حاکم وقت رعایا پر ظلم کرتا ہے، لیکن امیر المومنین وہ مظلوم امام ہے کہ جس پر رعایا نے ظلم کیا. لوگوں نے حکومت عثمان کی مخالفت اس لیے کی تھی کہ وہ بے عدالتی سے کام لے رہے تھے، بنی امیہ کو زیادہ نواز رہے تھے. تو ان لوگوں نے مخالفت کی اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے پہلے تو عثمان کو قتل کر دیا، بعد میں امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کی. لیکن جب امیر المومنین نے اصلاحی مشن شروع کیا تو یہ لوگ اس کے مخالف ہو گئے. کیا آج کا دور وہی دور نہیں ہے؟ جو کوئی اصلاحی بات کرتا ہے، جو کوئی حقائق کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. سننے کا مادہ ہی نہیں ہے، صبر کا مادہ ہی نہیں ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ عبرت لینے کا مقام ہے کہ اگر کل کے دن کہ انشاءاللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا اور ہمیں ان کی حکومت میں سانس لینے کا موقع ملے گا، تو کیا ہم امام کے اصلاحی مشن کو قبول کر پائیں گے؟ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو حق کو قبول کرنے کے قابل بنائیں. دوسری فصل امام حسن علیہ السلام سے متعلق ہے. اس فصل میں رسول جعفریان صاحب نے صلح امام پر جو مطالب ذکر کیے، ایسے مطالب آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملتے. اس میں جن شبہات کا آپ نے جواب دیا، مثال کے طور پر امام حسن علیہ السلام پر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے، اور وہ ایک صلح نامہ، جعلی صلح نامہ بھی موجود ہے، اس کے اندر امام کے لیے یہ لکھا گیا کہ معاویہ کی طرف سے کچھ دنیاوی مال و منال لے کر امام نے سودا کیا اور معاویہ کے ساتھ صلح کر لی. شہید مطہری علیہ الرحمہ نے اسی جعلی خط کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا، جو یقیناً لوگوں میں شبہ کا سبب بنا کہ امام نے ایک دنیاوی فائدے کی خاطر معذاللہ ایک ظالم ترین شخص کے ساتھ صلح کر لی. لیکن اس کے کیا اسباب و حقائق تھے اور اصلی صلح نامہ کیا ہے، اس کو رسول جعفریان صاحب قبلہ نے پیش کیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. تیسری فصل امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہے. اس فصل میں، یہ فصل در حقیقت رسول جعفریان صاحب کی کتاب ہے تأملی در نہضت عاشورہ، اسی کتاب کا خلاصہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے. اس میں آپ عام طور پر مقاتل کی جو دوسری کتابیں دیکھتے ہیں جو اتنی ضخیم ہے اور اس کے اندر تفصیلی واقعات ذکر کیے گئے، پشت خیمہ بیویوں کی گفتگو تک اس کے اندر ذکر کی گئی ہے، لیکن رسول جعفریان صاحب نے بنیادی اور اصیل مدارک کے ذریعے جو حقیقی واقعہ تاریخی واقعات سے اخذ ہوتا ہے، جو ملتا ہے، اسی کو ذکر کیا. اور ایک اہم مقتل ہمارے سامنے پیش کیا جس کے اوپر آپ 100% اعتماد کر سکتے ہیں، جس کے لیے معتبر منابع اور مدارک ہیں.
اس اعتبار سے یہ کتاب بہت زیادہ مفید ہے. اس کتاب کا یہ چیپٹر بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہے. چوتھی فصل میں امام زین العابدین کا تذکرہ ہے. اس فصل میں رسول جعفریان صاحب نے شیعوں کی نشأت ثانیہ میں امام زین العابدین نے جو کردار ادا کیا اس کو پیش کیا اور امام کی کاوشوں کو ذکر کیا. اگر امام زین العابدین اتنی زیادہ مصیبتوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سفر کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شیعت بکھر رہی ہے، تو آپ نے اپنے حسن عمل سے، اپنی تدبیر سے شیعوں کو بکھرنے سے بچایا. اگر جناب امام زین العابدین نہ ہوتے تو آج شیعت کا نام و نشان نہ ہوتا. شیعت کو دوبارہ زندگی دینے والے، شیعت کو دوبارہ اکٹھا کرنے والے، ان کے اندر حیات کی روح پھونکنے والے امام زین العابدین. یہ نقطہ آپ نے زیادہ تر سید مرتضی جعفر عاملی صاحب سے متاثر ہو کر لکھا اور ان سے یہ نظریہ لیا اور اس کے اوپر سیر حاصل بحث کی. امام سجاد نے شیعت کو سمیٹنے میں صفر سے کام شروع کیا. اگر وہ نہیں ہوتے تو شیعت مر جاتی تھی. آپ نے اس دور کی سیاسی تحریکوں اور شورشوں کا بھی ذکر کیا اور آپ نے یہ بتایا کہ امام زین العابدین جناب مختار کا جو قیام تھا، جو تحریک تھی، اس سے 100% راضی تھے، مخالف نہیں تھے. آپ جانتے ہیں جناب مختار کے بارے میں تاریخ میں اختلاف ہے، چونکہ ان کے حلقے میں معتزلہ بھی ہیں، ان کے حلقے میں دوسرے افراد بھی ہیں، کبھی ان کی نسبت فرقہ کیسانیہ کی طرف بھی دی جاتی ہے، تو ان کی شخصیت کے بارے میں شبہات ہے کافی. اسی لیے علماء کوئی ان کو حق بجانب مانتے ہیں، کوئی ان کو حق بجانب نہیں مانتے. لیکن رسول جعفریان صاحب وہ شخصیت ہے جو جناب مختار کی شخصیت کو حق بجانب مانتے ہیں اور دفاع کیا، اور جناب مختار کے متعلق جو سیریل بنایا اس میں آپ کی یہ تحقیق بہت زیادہ کارآمد رہی. اس کتاب کی 5ویں فصل عزیزو امام محمد باقر علیہ السلام سے مربوط ہے. اس فصل میں آپ نے مختلف مسائل کو چھیڑا. مثال کے طور پر امام عالی مقام کا فقہی فرقوں سے مقابلہ. اسی زمانے میں یہ اہل سنت کے دوسرے فرقے جو فقہ مالکی، شافعی، حنبلی، ان کی بنیادیں وہاں سے ابھر رہی تھی، وہ لوگ وہاں سے ریشہ دوانیاں کر رہے تھے. اس دور میں آپ نے ان فقہی اختلافات کا مقابلہ کیا. اور شیعوں میں جو اسرائیلیات آ گئے تھے، جو تحریفیں ہوئی تھی دشمنان اسلام کی جانب سے، ان تحریفوں کو آپ نے آشکار کیا. اسی طریقے سے عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام کے زمانے سے شیعوں میں غالیوں کا ایک گروہ ابھرنے لگا. امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں یہ جب سر اٹھانے لگا تو آپ نے مقابلہ کیا اور انہوں نے جو شبہات ایجاد کیے اور جو غلو آمیز باتیں اماموں کی جانب منسوب کی، ان کا آپ نے مقابلہ کیا اور صحیح تفسیر اسلام کی پیش کرنے کی کوشش کی. اسی دور میں اموی خلافت کے خلاف سیاسی مباحث اور امام کا موقف بھی قابل توجہ ہے. وہ لوگ جب بنی عباس سے لڑنے میں مصروف تھے، اس وقت اسلام کا سیاسی نظام اور اسلام کا حکومتی نظام کیا ہوگا اس کو آپ نے آشکار کیا. اگرچہ کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بھی اسلامی حکومت دوبارہ قائم نہیں ہوئی جو مکتب اہل بیت کے مطابق ہو، لیکن اس تعلیمات کا اثر یہ ہے کہ ان تعلیمات کی وجہ سے بعد میں آنے والے علماء نے آل بویا کے زمانے میں یا پھر اس علامہ مجلسی کے زمانے میں، صفوی دور حکومت میں، یا حیدرآباد میں قطب شاہی دور حکومت میں، یا دور حاضر میں عراق اور ایران میں اسلامی حکومتیں قائم کی گئی. اور یہ اسلامی حکومتیں خالص اہل بیت علیہ السلام کی سیاسی فکر کا نتیجہ ہے، جس میں امامت کی اہمیت کو اور شریعت محمدی کے صحیح خد و خال کو پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ کیسے اسے نافذ کیا جائے
कैसे हमारा क़ज़ाई निज़ाम होगा, किस तरीके से हुदूद इलाहिया को जारी किया जाएगा, इसमें हाकिम की जिम्मेदारी क्या है, रियाया की जिम्मेदारी क्या है, इन तमाम गोशों को हमारे अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने अपने दौर में आश्कार किया। अगर वो ना होते तो आज हम कोई इस्लामी हुकूमत कायम नहीं कर पाते। और हमारे इस्लामी हुकूमत की खूबी ये है कि कभी भी तारीख के झूठे से झूठे वाक़े में भी ये आपको नहीं मिलता है कि हमने किसी को इस्लाम लाने के लिए या अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत कबूल करने के लिए किसी के सर उछाले हों, किसी की गर्दन काटी हो, किसी का खून बहाया हो। तशय्युअ एक पुरअमन मजहब है। तौहीद के नाम पर इसमें वहाबियत का रंग चढ़ा हुआ नहीं है जो अपने ही कलमा गोयों का सर काटता है। तो मकतब तशय्युअ की सियासी निज़ाम को समझना बहुत अहम है। मैं चूंकि अगर किसी भी एक इमाम के बारे में तफसील से अगर आपसे गुफ्तगू करना चाहूँ तो ये वक्त कम पड़ेगा। इसी वजह से मैं बहुत ही सरसरी तौर पर यूं गुजर रहा हूँ। ये जताना चाह रहा हूँ कि ये किताब बहुत मुफीद है, पढ़ने लायक है। इसमें अहम नुकात क्या है? इस किताब की 6ठी फसल में एक अहम नुक्ता जो है वो है जनाब ज़ैद का क़याम। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरबूत फसल में आपने जनाब ज़ैद के क़याम का तज़किरा किया और जनाब रसूल जाफरियान का ये मानना है कि इमाम वक्त अइम्मा अलैहिमुस्सलाम जनाब ज़ैद की इस तहरीक से नाखुश थे, राजी नहीं थे। यानी अइम्मा की हिमायत इस तहरीक को हासिल नहीं थी। ये उनका नजरिया है। बाद में आने वाले मौर्रिकीन को या आप जो मुतालिया कर रहे हैं, आपको इसमें और तहकीक करने की जरूरत है। एक नुक्ता और अजीजों कि बर्रे सगीर के लोग जब इस रसूल जाफरियान साहब की किताब का मुतालिया करेंगे तो चंद एक मबाहिस में मुमकिन है वो हसास हो, लेकिन मैं कहूँगा कि खुले दिल से कम वाक़यात को पढ़ लेना चाहिए, फिर अपनी किताबों में उसको तहकीक करना चाहिए। मिसाल के तौर पे रसूल जाफरियान साहब वो मुसल्लमात जो बर्रे सगीर में मुसल्लम है और उसकी बाज़ाब्ता जिन नज़रियात के खिलाफ रद्द लिखी गई है, वो उसमें रसूल जाफरियान साहब उसके बरखिलाफ नजरिया रखते हैं। मिसाल के तौर पर रसूल जाफरियान साहब बनातुन नबी के कायल, कहते हैं कि रसूल खुदा की 4 बेटियां थी। हमारे बर्रे सगीर में इस नजरिए का इनकार किया गया और उसके रद्द में बाज़ाबिता एक नई 20 किताबें लिखी गई। इसी तरीके से जनाब अक़द उम्मे कुलसूम, अक़द उम्मे कुलसूम के सिलसिले में भी रसूल जाफरियान साहब का मानना यह है कि ये अक़द हुआ था और आप ये कहते हैं कि ये खानदानी रिश्तेदारियां इस बात का सबब नहीं बनती है कि अमीरुल मोमिनीन नजरियाती तौर पे उनके हामी हैं। जी नहीं, नजरियाती तौर पे मुखालिफ थे, लेकिन खानदानी रिश्तेदारियां भी बाकी थी। उसमें से एक रिश्ता जनाब उम्मे कुलसूम की शादी का वो जिक्र करते हैं। हमारे बर्रे सगीर में उसके ऊपर बाज़ाबिता रद्द में किताबें लिखी गई हैं। इन मतालिब को पढ़ते वक्त होशियारी से मुतालिया किया जाए और फौरन आपस में जज्बात में आकर फौरन मुखालिफत शुरू न कर दें। उनके भी दलाइल देखें, हमारे उलमा की लिखी हुई किताबों के भी दलाइल देखें, फिर उसके बाद किसी एक नतीजे पर पहुंचे। अगरचे कि एक मिसाल आपने दी, उस मिसाल को तो सभी मानते हैं। मिसाल के तौर पर अबू बकर ने अस्मा बिनते उमैस से शादी की थी। अबू बकर के इंतकाल के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब अस्मा से शादी कर ली और जनाब अस्मा के जो बेटे थे मोहम्मद बिन अबी बकर, जो अबू बकर के बेटे हैं, उसकी परवरिश खुद अमीरुल मोमिनीन ने अंजाम दी। तो यहाँ पर इस हद तक गहरे ताल्लुकात कि दुश्मन के बेटे की परवरिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ नजरियाती तौर पर उनसे इख्तिलाफ भी है। तो इस तरीके के वाकयात उस जमाने के हालात को समझने में मदद मिलती है और इस जमाने के हालात के लिए भी कि अगर कोई हमसे जर्रा बराबर नजरियाती इख्तिलाफ करता है, हम कते ताल्लुक करते हैं, सिले रहमी खत कर देते हैं और उसको बेईमान समझते हैं, न जाने क्या क्या समझते हैं, जबकि हम सब के सब अकीदे इमामत और विलायत पर यकसा है। मगर बात छोटी छोटी बातों में, तारीखी बातों में हमारा इख्तिलाफ होगा, मगर उस इख्तिलाफ को हम अकीदा बना लेते हैं और इतने जज्बाती हो जाते हैं
کہ ہم اس انسان کے ایمان پر شک کرنے لگتے ہیں، اس کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں، لیکن یہ واقعات ہمارے لیے راہ گشا ہے۔ اس کتاب کے عزیزوں 7ویں فصل میں امام کاظم علیہ السلام کے کارنامے کا ذکر کیا گیا کہ آپ نے اس زمانے میں اہل حدیث کا مقابلہ کیا اور کلامی اور اعتقادی روایات پر خصوصی طور پر توجہ دی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں فرقے بڑے ڈھلتے رہے اور نظریاتی اختلاف اور اعتقادات میں کلامی فرقے بنتے رہے، تو امام عالی مقام نے اس زمانے میں ان کا مقابلہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں یونانی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ کی جا رہی تھی اور مغربی افکار، یونانی افکار مسلمانوں میں در آ رہے تھے، توحید کے اوپر شکوک اور شبہات ایجاد ہو رہے تھے، فلسفی نظریات حاکم ہو رہے تھے۔ اس وقت امام نے اپنی روایتوں میں کلامی اور اعتقادی مباحث کو زیادہ سے زیادہ چھیڑا اور اعتقاد کو اہمیت دی۔ اس کتاب کے عزیزوں 8ویں فصل غریب طوس امام رضا علیہ السلام سے متعلق ہے، جس میں رسول جعفریان صاحب نے امام کے باقی تمام حالات سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف امام کے سفر پر توجہ دی اور اس ضمن میں ولایت عہدی اور امام کے ایرانی اصحاب کا ذکر کیا، بالخصوص جناب ابا سلط ہروی اور امام کے دیگر تربیت شدہ افراد کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی۔ تو امام کی ولایت عہدی پر چونکہ بہت زیادہ شکوک و شبہات ہے اور اس تعلق کی وجہ سے آج تک اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ بدبینی سے کام لیتے ہیں، جبکہ ائمہ علیہم السلام حکومت وقت کے ساتھ ان کی ساز باز تھی، ان کے تعلقات بہتر تھے، اس طریقے کا وہ لوگ نظریہ رکھتے ہیں۔ اس کے مقابل یہ کتاب رسول جعفریان صاحب کی بہت مفید ہے ان باتوں کو واضح کرنے کے لیے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی نظریاتی مسائل زیادہ تھے، تو زیادہ تر اس دور کے جو مناظرات ہیں وہ مناظرات قابل توجہ ہیں۔ رسول جعفریان صاحب نے ان مناظرے کو تفصیل سے لکھا ہے، اس کے اوپر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس کی 10ویں فصل جو امام علی النقی علیہ السلام سے مربوط ہے، آپ فرماتے ہیں، رسول جعفریان صاحب یہ فرماتے ہیں اور دیگر تبصرہ نگار یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کی دلچسپ ترین فصلوں میں سے ایک ہے۔ امام نے متوکل کے زمانے میں اور شیعوں پر سختی کے زمانے میں کس طرح مذہب کا دفاع کیا اور خاص طور پر زیارت کے کلچر کو عام کیا اور زیارت ناموں پر توجہ دلائی، اور زیارت ناموں کے ذریعے جس طریقے سے امام زین العابدین نے دعاؤں کے ذریعے تشیع کی فکر کو اور تشیع کی توحیدی فکر کو آشکار کیا اور اخلاقی تربیت کی، فکری تربیت کی، اسی طریقے سے امام علی النقی علیہ السلام نے زیارت جامعہ کے ذریعے اور دیگر زیارتوں کے ذریعے آپ نے لوگوں کے درمیان معارف کو، اسلامی تعلیمات کو اور شیعت کی خاص فکر کو عام کیا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ ان زیارتوں کے ذریعے لوگوں میں اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں الفت کا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے، مکتب اہل بیت زیارتوں کے ذریعے آشکار ہو جائے اور حکومت وقت سے اور ظالمان وقت سے مقابلے کا جذبہ جگایا جا سکے۔ یہ امام علی مقام کا خاص کارنامہ تھا جو اس کے اندر بیان کیا گیا، اور ایک ایک سن کو نظر میں رکھتے ہوئے واقعات کے اوپر بھی نظر ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد عزیزو امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری کو عسکریین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں بزرگواروں کو یہ شہرت اس نام سے اس لیے شہرت ملی کیونکہ بغداد کے ایک علاقے عسکر نامی جگہ پر ان ائمہ علیہم السلام کو برسوں نظر بند کیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کو عسکریین کہا جاتا ہے۔
इमाम हादी की इमामत में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसी कोई इमामत को लेके ख़ास मुश्किल नहीं थी, मगर आपने अपने ज़माने में निज़ाम विकालत को मजबूत किया। ये एक मुख्तसर सा मेरा तबसरा था रसूल जाफरियान साहब की इस किताब के ऊपर। उसके बाद मेरा ये दिल ये चाह रहा था कि मैं मौलाए मुत्तक़ियान के ख़ास तौर पे हालात ज़िंदगी किसी एक चैप्टर के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करूं और इस गुफ्तगू को तमाम करूं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि मेरा वक्त जो दिया गया था वो हो चुका है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ किताब की जवानिब और इस फसलों में मौजूद जो बातें थी उनको पेश करने की कोशिश की। उम्मीद है कि किसी हद तक मुफीद रहा हो, और इंशाल्लाह अगर बाद में किसी मौके पर इसी किताब के ऊपर कोई और निशिस्त रखनी हो तो मैं इन फसलों के ऊपर तफसीली तौर पर रोशनी डालने के लिए भी आमादा हूँ। लेकिन जो महदूद वक्त था उसमें ये आपकी खिदमत में हाजिर किया गया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका क़िबला। और वाक़ई मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये किताब जो है वो मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल से बहुत करीब है। मैं कई दफ़ा इसका मुताला कर चुका हूँ, मगर आज जिस तरीके से आपने सेशन में इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं और जिस एंगल से आपने इसको बताया है, वाक़ई क़ाबिल तारीफ़ है। आपने बड़ी मेहनत के साथ उसको प्रिपेयर किया, और यकीनन वो जो सेक्शन था जिसमें आपने ये बताया तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन-सी किताबें पहले पढ़नी चाहिए, और ये गलती क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ कई दफ़ा, तो बहरहाल इस चीज़ का मुझे एहसास है, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वो पॉइंट भी मलहूज़ ख़ातिर रखा। तो मैं हमारे दोस्त अभी कुछ मौजूद हैं, और मैं फ्लोर पे जाना चाहता हूँ, और अगर किसी का क्वेश्चन है या किसी के कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज द फ्लोर इज ओपन फॉर यू, यू कैन आस्क द क्वेश्चन एज वेल। जी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सिर्फ आवाज़ आ रही है आपको मेरी भाई? जी जी उर्फी भाई बिल्कुल आ रही अच्छा है, प्लीज। जी, मोहम्मद अब्बास साहब, यानी मैं कहता हूँ कमाल आपने कर दिया। और दो हवालों से, एक तो ये है कि एक तहकीकी किताब का रिव्यू जब दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि रिव्यू देने वाला खुद मुहक्किक है कि नहीं। अगर वो मुहक्किक ना हो तो वक्त ज़ाया होता है, और अगर वो मुहक्किक हो तो कमा हक़हू जो इस्तिफ़ादा है वो होने की उम्मीद होती है और इस्तिफ़ादा किया जाता है। आपने कमाल ये किया कि न सिर्फ ये कि इस किताब की एनालिसिस की है, बल्कि सिंथेसिस अपना भी दिया आपने। यानी मैं समझता हूँ कि जो आपकी गुफ्तगू के आगाज़ में आपने जो मुकदमे पे गुफ्तगू फरमाई है वो बाकी तमाम गुफ्तगुओं पे भारी रही है, और वो ज़रूरी थी। अगर यहाँ पर मौजूद और आपकी गुफ्तगू सुनने वाले वो लोग जो मुस्तकबिल में आपकी गुफ्तगू सुनेंगे, सिर्फ इसके मुकदमे को 10 दफ़ा पढ़ के ये अंदाज़ा लगा लें कि कौन सी किताबों से अहले बैत के बारे में पढ़ना चाहिए और कौन सी किताबों को उससे सरफ़े नज़र करनी चाहिए, तो हमारे जो तफ़र्रुक़ात हैं, हमारे जो जो मामलात में ख़राबी है वो कमोबेश ख़त्म हो जाए। तो वो आपका जो ख़ास तौर पे गुफ्तगू थी मुकदमे के हवाले से, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इंतज़ार का कि बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैंने जब इसका मुकदमे पे नज़र की तो जितनी तहक़ीक़ी एतबार से लतीफ़ और उम्दा गुफ्तगू रसूल जाफ़रियान साहब ने की है, मैं यकीनन महसूस कर रहा हूँ कि मैं उनकी तहक़ीक़ी मंज़िलत पर गर्विदा हूँ उनका, एक चीज़। अब आइए दूसरी तरफ कि आपने जिस अंदाज़ से मुहाकमा किया है, उसकी पहली खूबी ये थी कि आप खुद रिव्यूअर ही रहे। आप खुद ना रसूल जाफ़रियान बने, ना रसूल जाफ़रियान के ऑपोज़िट स्कूल के कोई रिव्यूअर बने। तो ये भी एक मैंने जैसे पहले कहा था, अगर कोई गैर मुहक्किक होता तो वो पोज़ीशन लेके इस किताब के बारे में गुफ्तगू करता। लेकिन आपकी जी न्यूट्रैलिटी ने कमाल ये किया कि इस किताब की जो ओरिजिनैलिटी है उसको हाईलाइट किया। और मैं समझता हूँ दूसरी चीज़ जो आपने बार-बार रिमाइंडर के तौर पे दी कि फ़िक्री सफ़र और तफ़हीम का सफ़र किसी एक किताब पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि किसी भी एक किताब पर ख़त्म नहीं होता। तो इस हवाले से यही गुफ्तगू काश हमारे तशय्यो में फ़रोग़ पा जाए कि किसी के व्यू पर
اپنے مذہب کو بدل لینا یا کسی کے ویو پر اس کے مذہب کو بدلا ہوا کنسیڈر کرنا، کاش یہ ہم سے نکل جائے اور ہم تحقیقی اعتبار سے چیزوں کو پڑھیں کہ انسانوں کی تحریر کو پڑھ رہے ہیں، ہر تحریر قرآن نہیں۔ تو اس پر آپ کا جو ایمفیسس تھا اس نے بھی حقائق نہ صرف یہ کہ وہ سامنے لے کر آیا، بلکہ اس نے ایک ضرب بھی لگائی ہے ہم سب، خاص طور پہ بر صغیر کے لوگ، جو کسی ممبر سے آئی ہوئی بات کو قرآن سے زیادہ معتبر تصور کر کے اپنے فکری سفر کو وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں اور ساری دنیا کو اسی زاویہ فکر سے جانچنا شروع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہی زاویہ فکر سامنے رہے، حالانکہ یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ جزاکم اللہ۔ تیسری چیز آپ کی آسان اور شستہ زبان تھی، ظاہر ہے آپ اہل زبان ہیں، تو اس نے بھی بہت مدد دی ہے چیزوں کو سمجھنے میں۔ کوئی دقیق آپ نے معارف یہاں متعارف نہیں کرائے، ورنہ ظاہر ہے میں دیکھ رہا تھا ابھی رسول اپنے تحقیقی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے میں قدر و قیمت کا اندازہ لگا رہا تھا ان کی تحقیقی معروضات کو ایویلیوٹ کرتے ہوئے، لیکن آپ نے بہت سلیس انداز میں، تو یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ چوتھی چیز جو آپ کے محاکمے سے سامنے آئی وہ یہ کہ آپ نے نہ صرف یہ مقدمے پہ روشنی ڈالی بلکہ تمام ائمہ کے جو چیدہ ایسے معاملات تھے جو کنفلکٹنگ تھے اور کنٹروورشل تھے، ان پہ آپ نے خاص طور پر رسول جعفریان صاحب کے موقف کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اپنا سنتھسس بھی دیا کہ اپنے سفر کو اس کتاب تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، اور یہی در حقیقت حق ہے تحقیق کا۔ جزاکم اللہ۔ ایسے عمدہ سیشن کتاب میں ہی میسر آتے ہیں، اور میں ہمیشہ انتظار سے یہ کہتا ہوں کہ انتظار کرتا ہوں میں کچھ سیکھنے کے لیے، تو یہ پلیٹ فارم مجھے یقیناً جزاکم اللہ، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ ہے۔ شکریہ جی، بہت بہت شکریہ عرفی بھائی، آپ نے بہت بہترین طریقے سے سم کر دیا۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر اور کوئی جو مومنین اگر کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں تو وہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں یا کوئی کامنٹس دینا چاہیں اس سے پہلے کہ ہم سیشن کو اینڈ کریں۔ نہیں، بظاہر کوئی کوشچن نہیں ہے، تو بہت بہت شکریہ۔ میں نے کتاب کو شیئر کر دیا ہے واٹس ایپ گروپ کے اوپر PDF میں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت کوئکلی جو ہمارا نیکسٹ پروگرام ہے اس کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ معراج السعادہ ہے، جس کے رائٹر مولا احمد نراقی ہیں، اور اس کو پریزنٹ کریں گے جناب قبلہ علی مرتضیٰ زیدی صاحب۔ تو یہ سیشن جو ہے وہ 21 جنوری کو ہم نے رکھا ہے، تو بیچ میں کافی ٹائم ہے۔ تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جنوری میں نئے سیشن کے ساتھ، اور میں دوبارہ آپ تمام مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سیشن کو جوائن کیا، اور خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں محمد عباس صاحب کا کہ جنہوں نے بہت بہترین طریقے سے اس کتاب کا ریویو پیش کیا۔ خدا ان کو سلامت رکھے، اور میں آپ سے ان ٹچ بھی رہوں گا ابھی محمد عباس صاحب سیشن کے بعد۔ تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ جزاک السلام اللہ محمد علیکم عباس ورحمۃ صاحب، اجرکم اللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ وہ سیشنز ہیں جہاں داد نہیں دعا سے جو ہے وہ سیشن کو ختم کیا جاتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مطلب اتنی عمدہ پریزنٹیشن ہے کہ داد پیچھے رہ جاتی ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ جو ریویور ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ آمین۔ شکریہ حضور، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں۔ جی محمد عباس صاحب بولیے۔ اصل میں وہی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے موبائل بند ہو گیا تھا، پھر ابھی دوسرے اس سے میں ری جوائن ہوا ہوں دوبارہ۔ جی جی نہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی ہم یہی بات کر رہے تھے۔ جی ماشاءاللہ، آپ کے بارے میں گفتگو رہی آپ کی غیر موجودگی میں بھی، تو آپ ریکارڈنگ میں سنیں گے تو وہ ایک فیڈ بیک بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا جو سیشن ہے وہ داد سے ماورا ہے، وہ داد اس کا حق نہیں ادا کرتی، وہ دعا اس کا حق ادا کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے محتاج ہیں دعا کے ہمیشہ انشاءاللہ۔ اجرکم اللہ۔ بہت بہت شکریہ، تمام مومنین کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔